بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے خوف خدا کے سبب اس طرح نرم ہونا کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں میں مشغول کر لے، نصیحت اس کے دل پر اثر کرے، گناہوں سے بے رغبتی ہو، گناہ کرنے پر پشیمانی ہو، بندہ توبہ کی طرف متوجہ ہو، شریعت نے اس پر جو جو حقوق لازم کیے ہیں ان کی اچھے طریقے سے ادائیگی پر آمادہ ہو، اپنے آپ، گھر بار، رشتہ داروں و خلق خدا پر شفقت و رحم و نرمی کرے۔ کلی طور پر اس کیفیت کو دل کی نرمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نرم دل پاک دامن غنی کو پسند فرماتا ہے اور سنگ دل بد کردار سائل کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مساکین کو کھانا کھلا۔ سخت دلی سے بے رحمی کا اندیشہ ہے۔ سخت دل شخص عموماً رحم کرنے کی طرف بہت کم مائل ہوتا ہے۔ سخت لوگوں کی صحبت بری صحبت کہلاتی ہے۔ دل کا سخت ہونا اللہ عز و جل کے قہر و غضب کی علامت ہے۔ ایسے لوگ بروز قیامت غضب الہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان کو حساب میں دشواری کا اندیشہ بھی ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں جہنم کے عذاب کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ نرم دلی خوش بختی کی علامت ہے۔ نرم دل لوگ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ نرم دلی اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نرم دل شخص کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ جسے نرم دلی عطا کی جاتی ہے اسے دنیا و آخرت کی کثیر بھلائی عطا کر دی جاتی ہے۔ سخت دلی کا تعلق پیٹ بھر کر کھانے سے بھی ہے، کیونکہ جب انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو انسان کی دماغ پہ ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے اور وہ بسا اوقات سوچنے و سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتا ہے، اور اسی سبب اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بھوک سے کم کھانا کھانا چاہیے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ بعض صالحین کا فرمان ہے، بھوک ہمارا سرمایہ ہے۔ اس قول کے معنی ہے کہ ہمیں جو فراغت، سلامتی، عبادت، حلاوت، علم اور علم نافع وغیرہ نصیب ہوتا ہے وہ سب بھوک کے سبب اور صبر کی برکت سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی سختی کے دو اسباب ہیں، پیٹ بھر کر کھانا، زیادہ بولنا۔ فضول گوئی سے بھی دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ یوں دل نہ تو کسی پہ رحم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں جس قدر منفی گفتگو کی جاتی ہے اسی قدر دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب فضول گوئی کی بری عادت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سب کو فضول گفتگو سے بچاتے ہوئے قفل لگائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام دل کی سختی ہے، اور سخت دل لوگ اللہ عز و جل کی رحمت و عنایت سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے کہ تو نے کوئی فضول گفتگو کی ہے۔ موت دل کی نرمی کا بہترین نسخہ ہے۔ چنانچہ ایک عورت نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی۔ پھر اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شکریہ ادا کیا۔ زیارت قبور
دل کی سختی کا ایک بہترین علاج ہے اور دل کی نرمی میں بہت معاون ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ زیارت قبور دل کی نرمی، اشک باری یعنی رونے کا سبب اور آخرت کی یاد دلانے والی ہے، اور آخرت کی یاد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور دل کی نرمی کا علاج ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے تو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھ جا، دنیا سے بے رغبت اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، اپنا کھانا کم کر لے، اپنی مراد یعنی خواہش سے اجتناب کر، برے کاموں سے خود کو روک لے۔ دعا مومن کا ہتھیار اور عبادت کا مغز ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا معروف کھرکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، دعا فرمائے کہ اللہ عز و جل میرے دل کو نرم کر دے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کی تلقین فرمائی، یا ملین القلوب لین قلبی قبل ان تلینہ عند الموت، یعنی اے دلوں کو نرم فرمانے والے، میرے دل کو بھی نرم کر دے اس سے پہلے کہ تم موت کے وقت اسے نرم کرے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔